میرے عبد القادر جیلانی ایک رمضان کو جمعے کے دن شہر جیلان کے محلہ نیف میں سن 470 ہجری یا سن 471 ہجری کو پیدا ہوئے۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں، سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ ماں فاطمہ ام الخیر الگ خوشی منا رہی ہیں، پھوپھی کے چہرے پر الگ خوشی کے آثار نمودار ہیں۔ والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست الگ خوشی منا رہے ہیں۔ نانا جان حضرت عبداللہ سومعی الگ خوشی منا رہے ہیں۔ محلے والے الگ خوشی منا رہے ہیں، پڑوس والے الگ خوشی منا رہے ہیں، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور شہر جیلان کے قبیلوں سے لوگ اس جو ہے نا سادات گھرانے میں حضرت فاطمہ ام الخیر کے گھر آ رہے ہیں۔ قطار در قطار فرشتے بھی اتر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں۔ شہر جیلان کے لوگ آتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے فاطمہ ام الخیر مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اے فاطمہ ام الخیر ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ آج تک شہر جیلان میں کسی ماں نے تیرے لال جیسا لال نہیں جنا ہے، تیرے جیسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، اور صبح سے شام ہو گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، قطار پر قطار مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ ام الخیر مسکرا رہی ہے، ابھی تک مسکرا رہی تھی، اچانک سے رونے لگی۔ اب جیسے ہی فاطمہ ام الخیر روئی ہے، اور سارے لوگ فاطمہ ام الخیر کے قریب آ کر کے کہتے ہیں، اے فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تک تو مسکرا رہی تھی، تمہارا بیٹا بڑا حسین ہے، تمہارا بیٹا بڑا جمیل ہے، تمہارا بیٹا بڑا ہینڈسم ہے۔ اے فاطمہ ام الخیر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے فاطمہ ام الخیر آنسو بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ ام الخیر عرض کرتی ہے، اے لوگوں میں ابھی تک اس لیے مسکرا رہی تھی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اے لوگوں میں ابھی تک اس بات سے مسرت و شادمانی میں تھی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن لوگوں میں رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے کئی بار اس کے لبوں تک، اس کے ہونٹوں تک دودھ پہنچایا ہے، لیکن یہ دودھ پینے کا نام نہیں لیتا ہے۔ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، میرے بیٹے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میرا بیٹا کسی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گھر کے سارے لوگ کشمکش میں ہیں، گھر کے سارے لوگ حیران و پریشان ہیں، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ صبح سے شام ہو گئی ہے، سارے لوگ کشمکش میں ہیں۔ اچانک مغرب کی اذان کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اے ملک کے لوگوں اپنی توجہ میری طرف کرو، اپنی توجہ کو میرے قریب کرو، میں تمہیں جملہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے لے جانا۔ شہر جیلان میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا، سارے مؤذن وضو کر کے اذان پڑھنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مؤذن نے مسجد سے پکارا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہتے ذرا سبحان اللہ۔ اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، شہر جیلان کی مسجدوں میں مغرب کی اذان ہونا شروع ہوئی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہونا شروع ہوتی ہے عالم غیب سے آواز آئی ہے، اے فاطمہ ام الخیر ابھی تک جو بچہ تیرا دودھ نہیں پی رہا تھا، ابھی تک جو بچہ تیرا منہ کو دودھ نہیں لگا رہا تھا، اب دودھ دے کر کے دیکھ، وہ بچہ پینا شروع کر دے گا، وہ بچہ دودھ پینا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے روایت میں آتا ہے، اے تاریخ میں آتا ہے، اے مورخین بتاتے ہیں، وہ بچہ جو صبح سے دودھ نہیں پی رہا تھا، اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، عالم غیب سے آواز آئی ہے، اے فاطمہ ام الخیر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، عبد القادر جیلانی ہے، ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا امام ہے۔ اے فاطمہ ام الخیر
رمضان چالو ہو چکا ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، اس لیے تیرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے، اب اذان ہو گئی ہے، افطار کا وقت ہو گیا ہے، اسے دودھ پلا کر کے دیکھ، دودھ پینا شروع کر دے گا۔ تاریخ میں آتا ہے اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیلان کے اندر جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کو دودھ دیا جاتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث البرا مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ، مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ باشا۔ آ رہے ہیں آپ کے سمجھ میں؟ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ پیچھے والوں کو اگر سمجھ میں آ گیا تو کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 5 منٹ اور برداشت کر لیں، میرا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ اور برداشت کر لیں مجھے بس۔ 5 منٹ سن لیں، میں بالکل اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ، پہلا دن، وہ بھی جمعے کا، اے ہے عمر کتنی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی؟ 1 دن، لیکن دودھ نہیں پی رہے۔ آج 50 سال کا بوڑھا رمضان میں گپا گپ کھا رہا ہے، گپا گپ کھا رہا ہے۔ نہ امام صاحب کی شرم ہے، نہ ابا کی شرم ہے، نہ اماں کی شرم ہے، نہ اولاد کی شرم ہے۔ 50 سال کا بوڑھا، اور فریج میں رکھے ہوئے جو پھل ہے نا، ان پھل میں سے ایک نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تربوز کی یہ لمبی کھاپے کھا رہا ہے، یہ لمبی، سیب نہیں چھوڑ رہا، انار نہیں چھوڑ رہا، کیلے نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ جو کھجوریں رکھی ہوتی ہیں نا فریج میں، کھجوریں وہ بھی جیب میں ڈال کے لے گیا اور جنگل میں جا کر کے کھا رہا، گپا گپ گپا گپ گپا گپ۔ اللہ کے بندے، تو نے انار نہ چھوڑا کوئی بات نہیں، تو نے سیب نہیں چھوڑا کوئی بات نہیں، تو نے رمضانی کے لیے تربوز نہیں چھوڑا کوئی بات نہیں، اللہ کے واسطے کھجوریں تو چھوڑ ہی دیتا۔ ارے کھجوریں تو چھوڑ دیتا تاکہ رمضانی اپنے جو ہے نا روزے کی افطار کر لیتا۔ جب افطار کا وقت آتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ جو کندرکی سے فروٹ لے کر کے آیا تھا وہ بندہ پانی سے افطار کر رہا ہے۔ پوچھا جائے نہیں کہاں اتنے سارے پھل لے کر کے آئے تھے، کہاں گئے؟ امی روٹیاں پکاتی ہوئی کہہ رہی ہیں وہ جو تمہارے ابا رمضانی ہے نا، دن میں 5 مرتبہ روزہ افطارتے ہیں، وہ سب ختم کر کے بیٹے آج تو 5 کلو لائے تھے ختم، کل 10 کلو لے کر کے آؤ گے وہ بھی ختم، وہ بھی ختم۔ روزے نہیں چھوڑ، روزے نہیں رکھ رہے روزے، اور جو ہے نا دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ، ہم جو ہے نا غوث اعظم کے جو چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کلیری کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرے لگا رہے ہیں، نعرے جوان بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ کتنے جوان ایسے جو رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے ہیں اور جلسوں میں بھی کھڑے ہو کر کے کہہ دیا جائے تو نعرے لگائیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کلیری کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نادان تو نے دامن پکڑا ہی کب ہے؟ جی جی جی، تو نے دامن پکڑا ہی کب ہے؟ جس دن تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا، اگر تو بے نمازی تھا تو نمازی ہو جائے گا۔ بول دیں پیچھے والے بھی بول دیں ذرا لہک کر کے سبحان اللہ۔ جس دن تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا، اگر تو بے روزے دار تھا تو روزے رکھنے لگے گا۔ جی جی، جس دن تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا نا، ماں باپ کو گالی بکتا تھا، ماں باپ کو گالی نہیں بکے گا، ماں باپ کو کلیجے سے لگا کر کے کہے گا اے باپ تم سے جیتے جی محبت کرتا ہوں، اے باپ جب تک جسم میں سانسیں باقی رہیں گی تب تک محبت کرتا رہوں گا، تب تک محبت کرتا رہوں گا۔ یہ غوث پاک کا دامن ہے۔ یہ چھوڑ لیں، بس چھوٹی سی ایک روایت سن لیں، 1-2 منٹ کی روایت یہ سن لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، حضرت ام الخیر فاطمہ کہتی ہیں، حضرت ام الخیر فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی 2 سال کی عمر تھی۔ کتنی؟ 2 سال۔ ارے پیچھے والے بول دے کتنی؟ 2 سال۔ کتنی؟ 2 سال کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے نا تو چاند کو دیکھنے کے لیے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آیا، ہلال کمیٹی بیٹھی اور آسمان میں جو ہے نا اس دن بادل تھے، بادل، آسمان صاف نہیں تھا، آسمان صاف نہیں تھا۔ ہلال کمیٹی بیٹھی، ہلال کمیٹی کے مشورات ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے عالم بیٹھے،
ہیں, बड़े बड़े आबिद बैठे हैं, लोग मशवरा कर रहे हैं चांद हुआ है या नहीं हुआ है, चांद हुआ है या नहीं हुआ है. और सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग हैरान हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए. सारे लोग जो है ना आजिज आ चुके हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. इतने में से मजमे में से एक दुबला पतला शख्स उठा, दुबला पतला शख्स उठा है और उठने के बाद में कहा है, ए लोगों तुम्हें अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ए लोगों तुम्हें ज्यादा सोचो फिक्र करने की जरूरत नहीं है. सैयदजादों में सादात घराने में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो रमजान के महीने में दूध नहीं पीता है. चलो वहां चल कर के मालूम करते हैं, हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा. बोल दे पीछे वाले भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह. और सारे लोगों ने कहा तू अब तक कहाँ था, हम तो बड़े परेशान थे, बड़े हैरान थे, बड़े कश्मकश में थे, हम सोच रहे थे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. तूने तो हमारे मसाइल ही हल कर दिए हैं. अब ये सारे लोग कतार दर कतार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की घर की तरफ बढ़े हैं. और बहुत सारे लोग हैं, उसमें आबिद भी हैं, जाहिद भी हैं, मुत्तकी भी हैं, आलिम भी हैं. सारे लोग कसीर तादाद में कहाँ जा रहे हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर जा रहे हैं. बोल दो जरा सुभान अल्लाह. हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर जा रहे हैं. मेरे गौसे आजम की अम्मी फरमाती हैं उस वक्त मेरे अब्दुल कादिर की उम्र 2 साल की थी. कितने? 2 साल की उम्र थी. सारे लोग दरवाजे पर पहुंचे. अब किसी की हिम्मत नहीं कि दरवाजे को खटखटाया जाए, अब किसी की हिम्मत नहीं कि दरवाजे को बजाया जाए. अल्लाह अकबर कबीरा. एक जो दूसरे को इशारा कर रहा है, दूसरा तीसरे को इशारा कर रहा है कि दरवाजा तू बजा दे, दरवाजा तू बजा दे. और कोई दरवाजा नहीं बजा रहा है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि दरवाजे को बजाया जाए. और किसी ने कहा जो यहाँ लेकर के आया है, जिसने यहाँ का रास्ता बताया है, उससे आगे करो वो दरवाजा बजाएगा, उससे आगे करो वो दरवाजा बजाएगा. अब वो दुबला पतला शख्स जो है ना आगे निकला. आगे निकलने के बाद में उसने दरवाजा बजाया. दरवाजा जैसे ही बजाया ना, हजरत फातिमा उम्मुल खैर निकल करके आई हैं. हजरत फातिमा उम्मुल खैर निकल करके आई हैं. इरशाद फरमाती हैं, ए लोगों बताओ किस लिए आए हो, ए लोगों बताओ हाजत क्या है. वो दुबला पतला शख्स कहता है, ए सैयदा तुम्हारी इज्जत हमारे सर पर, ए सैयदा तुम्हारी अजमत हमारे सर पर, ए सैयदा तुम्हारे कदमों की धूल हमारे सर पर, ए सैयदा तुम्हारे खानदान पर हमारे बच्चे कुर्बान हो जाएं, ए सैयदा तुम्हारी शान पर हमारे बच्चे कुर्बान हो जाएं. ए सैयदा हम जो है ना एक मसले के बारे में आए हैं. ए सैयदा तुम्हारा जो बच्चा है ना, तुम्हारा जो बच्चा है वो बच्चा बड़ा अच्छा है, वो बच्चा जो बड़ा नेक है. ए सैयदा वो बच्चा रमजान में दूध नहीं पीता है. सैयदा आज आसमान में बादल थे, हम इस कश्मकश में थे कि चांद हुआ है या नहीं हुआ है, चांद हुआ है या नहीं हुआ है. ए सैयदा आप ये बता दें कि सुबह सादिक के बाद में तुम्हारे बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है. अगर दूध पी लिया होगा तो रोजा नहीं, अगर दूध जो पी लिया होगा तो रोजा नहीं होगा, और अगर दूध नहीं पिया होगा तो रोजा होगा. अल्लाहु अकबर कबीरा. सारे लोग हाथ बांधे हुए खड़े हैं. ये दुबला पतला शख्स अर्ज कर रहा है, हजरत फातिमा उम्मुल खैर अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद में बाहर निकल करके आती हैं. बाहर जैसे ही निकल करके आई है, इरशाद फरमाया है, ए लोगों जब से सुबह शादी हुई है मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध को मुंह नहीं लगाया है. इतना कहा है, ये दुबला पतला शख्स मुस्कुराया है और मुस्कुराने के बाद में कहा है, ए अब्दुल कादिर तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, ए अब्दुल कादिर तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, ए अब्दुल कादिर तेरे मर्तबे पर कुर्बान जाऊं. तूने हमारे मसले को हल कर दिया है. ये ऐलान कर देता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया है. सारे लोग रजामंद हो जाते हैं कि आज पहला रोजा है. अब जहां सुधारने वाले होते हैं वहां बिगाड़ने वाले भी होते हैं. 2-4 लोग थे, उन्होंने नहीं माना. वो कहने लगे कि जब तक हम चांद
کی تحقیق نہ کر لیں گے جب تک ہم نہیں مانیں گے آج روزہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے سارے لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، دوسرے دن کو جب تحقیق کی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ جس دن شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا تھا اس دن پہلا ہی روزہ تھا۔ اور سارے لوگ یک زبان ہو کر کے کہتے ہیں اے بغداد، اے جیلان میں رہنے والے عبد القادر، جب تیری شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوہری محتاج کا جب یہ